بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے کہ ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اب تک آپ نے جتنی اسٹڈی کی ہے وہ تو کر لیا۔ اب ہم اگلا حصہ شروع کرنے لگے ہیں جو نئی امت مسلمہ کا تزکیہ نفس اور شریعت، یعنی اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہے اور کیا بیسٹ پریکٹسز ہیں کہ جو اس نئی امت مسلمہ کی ہونی چاہیے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا یہ نئی امت مسلمہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ امت مسلمہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلی ہے، اور اس سے پہلے ہی امت مسلمہ ہوتی تھی۔ آپ پہلے مطالعہ کر چکے ہیں کہ پہلے تو سورۃ البقرہ کا سٹارٹ میں تعارف اور رسالت کیا اور کیسے انسان ہوتے ہیں، انسان کیسے بنے اور کیا معاملہ ہوا، اور پھر قدیم امت مسلمہ جو اہل کتاب بنی اسرائیل تھے ان کے بارے میں تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، جو آیت نمبر 40 to 123 تک کی تھی، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پرانی امت مسلمہ کی ایک ان تک دعوت پہنچائی اور بتایا کہ جی آپ کی یہ غلطیاں، اس کو یہ ٹھیک کر لیجئے۔ ان کی ہسٹری کے ساتھ آ گئے جواب۔ اور پھر بھی یہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول پر ایمان نہیں لائے، تو پھر اس پہ یہ بھی بتا دیا گیا انہیں کہ ابھی دیکھو تمہارے لیے پہلے سٹارٹ میں ہی جزا و سزا کا قانون تھا کہ اسی دنیا میں اگر تم غلطی کرو گے تمہیں قوم کی حیثیت سے تمہیں سزا ملے گی، اور اگر تم نیک عمل کرو گے مل کر پوری قوم کی حیثیت سے تو تم کو اجر بھی ملے گا۔ اور یہ ایک سیمپل ہوگا پوری تمام انسانوں کے لیے کہ جی ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے لگا آخرت میں۔ تو یہی بتا دیا گیا انہیں۔ اور پھر ابھی آپ پہلے جو پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں، جو 124 to 162 کی آیات ہیں کہ جس میں نئی امت مسلمہ کی اپوائنٹمنٹ تھی، اور جو پرانی امت مسلمہ بنی اسرائیل تھی ان کی یہ ٹرمینیشن کی ایک ڈیٹیل آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں تک آپ پڑھ چکے تھے۔ اب ہم آخری ٹاپک اس صورت کے اندر جو 163 سے لے کے 286 تک کی ہے، اس کے اندر اب یہ جو نئی امت مسلمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ امت پیدا ہوئی، اس کا تزکیہ نفس، یعنی اس کی ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اس کے لیے شریعت جس میں پالیسیز، پروسیجرز اور جاب ڈسکرپشن، جس میں یہ سب احکامات آتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ ایک ڈیٹیل، اور کرنا کیسے یہ بھی بتایا جائے گا انہی آیات میں۔ تو ہم سٹارٹ میں اس کا پہلا ٹاپک کا آج سٹڈی کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کی سائنسی ثبوت، ایمان اور اس کے نتائج۔ اب یہ ایک بیسک ہے کہ ایمان کیا ہے اور اس میں کیا پروف ہے ہمارے پاس کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ تفصیل سے بدعات، نفسیاتی غلامی، خورونوش یعنی کھانے پینے کا قانون کیا ہے ہمارے لیے، تعمیر شخصیت کیسی ہونی چاہیے، قصاص اور خون بہا یعنی اگر آدمی کوئی قتل ہو جائے تو کیا کرنا ہے، کیا ہماری وصیت ہونی چاہیے، قبضہ، فراڈ اور کرپشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا پالیسی عنایت فرمائی ہے، عبادت کا طریقہ کار کیا ہوگا، خاص طور پہ عمرہ، حج اور جہاد سے متعلق احکامات آئیں گے، اور بدعتوں سے کیسے بچنا ہے۔ پھر سوشل سائنسز سے متعلق کچھ احکامات بھی آ جائیں گے، اور سوشل سائنسز میں خاص طور پر خدمت کا طریقہ کار کیسے ہو، نکاح اور طلاق یعنی فیملی کا جو کیا قانون، کیا پالیسیز اینڈ پروسیجرز ہونی چاہیے وہ بتا دیا گیا۔ پھر دین کے لیے ایک فائنینشیل پالیسی اور اخلاقی احکامات کیا ہونے چاہیے، یہ تفصیل سے اسی صورت میں آئے گا۔ اور پھر آخر میں سورۃ البقرہ کا اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کی ایک شکل میں ہمیں بتا دیا کہ ہمیں یہ دعا بھی کرنی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ پورے کی سٹڈی ہم کرتے ہیں، اس کے لیے پہلے سٹارٹ سے ہم یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک سائنٹیفک جو پروف ہے، ایویڈنس ہے، وہ کیا ہے اور اس سے ایمان کا کیا تعلق ہے، یہ آپ کے ذہن میں سوال ہونا چاہیے۔ اسی کی ہم سٹڈی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ ایمان والو، انہیں فیصلہ کرنے دو اور ان سے قطع نظر کر کے تم یہ حقیقت اب اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارا الہ ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے ابدی ہے۔ یعنی اب پہلے تو یہ ایک سارٹ آف این انٹروڈکشن ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ کیوں کہ ان پہ یہ بتایا گیا تھا، یعنی اب صحابہ کرام جس قوم میں رہتے تھے تو وہاں انہوں نے کئی خدا بنا دیے ہوئے تھے، تو ان کو کلیئرلی بتا دیا کہ صرف ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ تو توحید ہے، اور قرآن کا مین ٹاپک آپ دیکھیں گے تو وہ توحید ہی نظر آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ ایویڈنس بیان کی ہیں، وہ اس سورت 164 میں، اس کا بہت ڈیپتھ میں ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شبہ نہیں ہے کہ آسمان اور زمین کے بنانے میں اور شب و روز کی تبدیلیاں کرتے ہوئے اور لوگوں کے لیے دریا میں نفع کی چیزیں لے کر چلتے ہوئی کشتیاں یا سمندری جہازوں میں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، تبدیلی میں، اور آسمان و زمین کے درمیان حکم کے تابع بادلوں میں، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت سے ثبوت ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو فرض کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ عقل سے سوچتے ہیں، آپ بھی اپنے لیے ایزیوم کر لیں اور پھر سوچئے ان چیزوں پہ، اس میں کیا ثبوت ہے بھائی؟ تو آئیے اس کی ڈیٹیل میں عرض کرتا ہوں۔ اس کو ڈیٹیل سے آپ میرے کس آرٹیکل میں پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سائنسی ثبوت، اب سائنٹیفک ایویڈنس کیا ہے ایمان کے لیے۔ اب دیکھیے، یہ کچھ جسٹ تصاویر ہیں جس میں آپ اگر ڈیٹیل میں چاہیں تو آپ پھر گوگل ارتھ اور گوگل میپ اور پھر پوری دنیا کے لیے یہ آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان اور کچھ نہیں۔ آپ اتنے نہیں پڑھے لکھے بھی ہوں تو نو پرابلم، آپ رات میں اپنی چھت پہ کھڑے ہو جائیں اور رات کو دیکھیے، رات کے اوپر آسمان میں کیا ہے، اس کو اسکائی، کہ اس میں شبہ نہیں کہ آسمان اور زمین کے بنانے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی بنایا آسمان۔ آپ کہیں گے کہ جی اس میں کیا ہے؟ میں تو اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو گلیکسیز کا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جتنے سٹارز آپ کو نظر آتے ہیں یہ ایک گروپ میں آتے ہیں، اور یہ گروپ آپ کی گلیکسی ہوتی ہے۔ پھر اور گلیکسیز ہوتی ہیں جو اکٹھی ملتی ہیں تو ایک گروپ بنتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اس کے لیے آپ اگر انٹرسٹڈ ہوں تو میرے اسی آرٹیکل کو دیکھ لیجئے، اس میں اور ڈیٹیلز ہیں کہ آپ دیکھیے کہ کیا ہے کہ یہ بہت سارے پلانٹس ہیں ہمارے پاس، بہت سارے سٹارز ہیں اور یہ بہت ساری گلیکسیز ہیں۔ تو بھئی اس سے کیا تعلق ہے؟ تو کائنات میں یہ کروڑوں کہکشاں ہیں جس کو گلیکسیز کہتے ہیں، یہ کروڑوں میں۔ پھر کیا ہوا؟ تو یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس کے فاصلوں کی پیمائش نوری سالوں میں چلتی ہے۔ یہ نوری سال کیا ہوتا ہے کہ روشنی اگر چلے تو ایک سال تک جو چلتی ہے تو اس کو ایک پیریڈ کہا جاتا ہے، اور یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ جناب آپ کا یہ اتنا بڑا نمبر ہے، اتنا بڑا نمبر آپ اگر کیلکولیٹ آپ کر لیں، اس پہ آپ کے الفاظ بھی نہیں ہوں گے، یعنی کتنے بلین سے بھی کہیں زیادہ جا کے
کلومیٹر آئیں تو تب 1 سال اتنا ہو جائے، تو اس کو اس کائنات کے لیے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ جی اس سے آپ کو کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ سوچیے اتنی بڑی گلیکسی ہے، اتنی بڑی یہ پوری کائنات ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے دنیا کے تیز ترین آپ جیٹ جہاز کو بھی اگر آپ کریں تو وہ تقریباً 13.5 سال تک چلے، تب لے جا کے تو وہ یہاں سے چل کے تھوڑی اگلی گلیکسی تک شاید پہنچ جائے۔ بہت تیز جہاز بھی آپ اگر لگا لیں اتنا ہی آئے گا۔ تو اس کائنات میں اتنے ستارے ہیں جو لاکھوں ہیں، اور ان کروڑوں اتنے نوری سالوں کے لحاظ سے اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو تب لے جا کے یہ ایک پہلا آسمان بنتا ہے۔ یہ اس کائنات کا ایک آسمان بنتا ہے۔ اس سے اوپر اور بھی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 6 کائناتیں اور بھی ہیں، یعنی ٹوٹل 7 ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، جن میں سے ایک ہی ہے۔ تو پھر جی ہمیں کیا ہوا؟ اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا؟ اب سوچئے کہ انہی ستارے سیارے کہکشائیں حرکت کر رہی ہیں۔ اچھا فرض کر لیں، ایزیوم کر لیں کہ اگر آپ کے پاس، یہ تو اب ہمیں پتہ ہے کہ زمین جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک عقل سے چل رہی ہے، کوئی لاجیکلی اس کے پاس کوئی دماغ تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی وہ موومنٹ کر رہی ہے۔ اسی طرح اور بہت سے ستارے سیارے گلیکسی سب چل رہی ہیں۔ اب فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر 10-15 موٹر کار جو ہیں، کوئی گاڑیاں جو ہیں وہ آپس میں چلنے لگیں اور کوئی ڈرائیور نہ ہو اس میں، تو پھر یہ چلنے لگے تو کیا ہوگا؟ کہیں نہ کہیں لگیں گی، ایک دوسرے کو ٹکریں گی۔ تو ایسے ہی ہونا چاہیے نا کہ اب اتنی بڑی اگر یہ کائنات ہے جس میں اتنے لاکھوں کروڑوں گلیکسیز ہیں اور آپس میں اتنے بہت سے ہیں، تو آپس میں گرنا چاہیے انہیں، لیکن گر نہیں رہے۔ یہ کیوں نہیں؟ آپ دیکھیے یہ کچھ تصویر ویسی ہی ہے، انہی گلیکسی کے مختلف چھوٹے چھوٹے حصے، جن میں سے ایک یہ ہماری زمین بھی ہے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ یہ سارے مختلف ستارے اور سیارے آپس میں اگر آٹومیٹیکلی بنے ہوتے تو خود ہی گر جاتے، ٹوٹ جاتے ایک دوسرے سے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہے، یہ سوال ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کا جواب اللہ تعالیٰ عنایت فرما رہا ہے۔ کبھی دیکھو تم اس کو، کیا یہ رینڈم ہے پورا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ واٹر سائیکل پہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا ہے، اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلایا ہے، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے تابع بادلوں میں۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سائنس کو اگر پڑھا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ ان سمندروں میں جو اتنا پانی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ آسمان سے مراد اونچی جگہ پہ اوپر ہواؤں میں لے جاتے ہیں بادل، اور یہ بادل کی یہ شکل اس طرح کی ہے۔ کبھی آپ نے اگر سفر کیا ہو کسی آپ نے ہوائی جہاز میں، تو وہاں آپ کو یہ نظر آئیں گے ایسے بادل، یہ بالکل پہاڑوں کی طرح ہوتا ہے ان میں۔ اچھا پھر کیا ہوا جی؟ پھر ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ اس بادلوں کے اندر پانی ہوتا ہے اور وہ نیچے گرتا ہے، اور یہ بہت سی گلیکسیز اسی طرح سے گلیشیئر یہ بنتے ہیں، اور پھر یہاں سے پانی یہی جب پگھلتا ہے تو پھر یہ نیچے اونچے پہاڑوں میں یہ پڑا ہوتا ہے، وہاں سے یہ اب برف یہاں سے نیچے دریاؤں میں آنی شروع ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اس سے زمین کو مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے اور جاندار بھی پہلا دیتا ہے۔ اس کو بھی دیکھ لیجئے، یہ بھی ایک ایویڈنس ہے، کائے کا ایویڈنس ہے بھی، اس سے ہمیں کیا؟ اس پہ غور کیجئے تو یہ واٹر مینجمنٹ سے ہی ایسے پانی چلتا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ بہت سارے ایگریکلچر بھی پیدا کر دیتا ہے بارشوں کے ذریعے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بہت سارے جانور ہیں، بہت سے کیمیکلز جو انہی مختلف درختوں میں اور پھلوں میں ہو رہی ہوتی ہے، وہاں سے ان جانوروں میں آتی ہے، اور جانور بھی زندہ ہوتے ہیں، چلتے ہیں،
چلتے پھرے چلتے ہیں. تو اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے، یہ ہو جاتا ہے. تو جی ہمیں کیا فرق ہے اس سے؟ پھر فرمایا کہ ایک اور چیز کو بھی غور کرو کہ یہ لوگوں کے لیے دریا میں نفع کرنے کی چیزوں سے جو چلتی ہوئی کشتیوں اور سمندری جہازوں میں دیکھیے، یہ ایک چیز ہے کہ ہماری لاجسٹکس اور ہماری اکنامکس اسی سے چل رہی ہوتی ہے کہ اسی طرح سے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا سب کچھ کیسے بن گیا؟ کیا یہ آٹومیٹیکلی بن گیا؟ کوئی مشین خود بخود بن گئی ہے؟ کیا ہوا؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ اگر سوچ سکتے ہیں تو سوچ لیجئے، کوشش کر لیجئے کہ جی کیا خود بخود یہ بنا؟ تو اب آپ ذرا دیکھیے اس میں، آپ یہ دیکھیے کہ زمین میں آکسیجن ہوتی ہے، اسی سے ہم سانس لیتے ہیں، اور اسی سے اگر آکسیجن نہ ہو تو پھر کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا. کسی اور ستارے میں آپ چلے جائیں، کسی سیارے میں چلے جائیں، آکسیجن نہیں ملتی، لیکن صرف زمین میں، اور ہم زندہ ہوتے ہیں. تو اب اس پہ غور کیجئے اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ جو زمین اور سورج کے درمیان کتنا ڈفرنس ہے. یہ ہماری زمین ہے اور وہ اتنی دور ہے کہ یہ اراؤنڈ 1.5 ملین کلومیٹر، اگر اتنا آپ نے کرنا ہے 1496000 کلومیٹر اتنا دور ہے. اگر اس سے قریب ہوتا تو گرمی اتنی ہو جاتی کہ ہم بالکل کباب بن جاتے، اور اگر اس سے زیادہ دور ہوتا تو پھر ہم اتنی سردی میں ہی رہتے کہ ہم اسی میں مر جاتے، زندہ نہ ہوتے. تو کیا یہ خود بخود آٹومیٹیکلی بن گیا؟ سوال یہی ہے. آپ اس پہ غور فرمائیے. پھر آپ دیکھیے رات اور دن کی جو گردش ہے، اس پہ بھی آپ ذرا غور فرمائیے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ زمین میں صرف دن ہی دن ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ رات نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ پھر تو جناب اتنی کہ جتنا ایک دھوپ سے ہمیں سمندر سے میں بھی اور ہماری ہم زمین میں بھی جو سورج سے ہمیں جو کچھ آ رہا ہے، یہ اتنی گرمی آ جاتی، اتنی گرمی کہ ہم پھر زندہ نہ رہتے. اور اگر فرض کر لیں کہ اس سے زیادہ ڈفرنس ہوتا تو پھر سردی زیادہ ہوتی اور ہم اور سردی میں مرے جاتے، کہ جیسے یہ سردی کی ایگزامپل ہے. اور گرمی کی ایگزامپل آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں، کسی ڈیزرٹ میں چلے جائیے، غور کر لیجیے. ان سب کو دیکھتے ہوئے آپ غور کیجئے کہ کیا یہ خود بخود بن گیا؟ اچھا، آپ سمندر، دریا اور بحری جہازوں میں دیکھیے تو اس میں ایک ایسا نظام بنا ہوا ہے کہ ہر حصے میں زمین کے ایک چیز اور خدمت کی پیداواری لاگت یعنی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے کم ہوتی ہے اور دوسرے میں زیادہ. فرض کر لیجئے، دیکھیے کہ اگر آپ پاکستان میں آئیں یا انڈیا میں آ جائیں تو انڈیا میں یہ ایگریکلچر سستی ہوتی ہے، اور بہت سے ممالک جیسے آپ سعودی عرب کو دیکھ لیجئے تو اس میں بہت مہنگی ہوتی. اب نیچر ہے نا. اچھا، یہی چیز جاپان میں چلے جائیں تب بھی وہاں بہت ایکسپینسو ہوگی، لیکن وہاں پہ ان کی گاڑیاں جو ہیں سستی ہوتی. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ سب میں ڈفرنس کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اس سے ایک یہ اکنامکس کا ایک لا ہے جس سے لا آف کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کہا جاتا ہے، کہ ہر قوم کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، اور تبھی وہ یہاں سے اپنی پروڈکٹس کو بھی اور سروسز کو بھی ادھر سے ادھر جہازوں کے ذریعے شفٹ کرتے رہتے ہیں، اور تب جا کے اکانومی چلتی رہتی ہے. تو تب یہ بھی ہے. تو کیا یہ خود بخود بن گیا؟ آپ غور کر لیجئے اور آپ پروف لانے کی کوشش کیجئے. کیا آپ کچھ بھی نہ ہو یا کیا خود بخود بن جائے گا یہ آٹومیٹیکلی؟ واٹر سائیکل کو بھی غور کیجئے کہ جس طرح سے موومنٹ ہوتی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں کیسے آتا ہے. ایکو سسٹم کو بھی غور کیجئے کہ کیسے پانی کے ذریعے سے ہوتا یہ ہے کہ اس سے کچھ کیمیکل سے پھر کیا ہوتا ہے کہ کیمیکل اور نمکیات یہ بنتے ہیں، جس سے پانی سے کچھ پودے جو ہیں پیدا ہوتے ہیں، وہاں سے جانور ہوتے ہیں، جانوروں کو انسان کھا لیتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ پھر پیدا ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ جانور انسان مر بھی جاتے ہیں،
ان کا جسم ہوتا ہے، اس کا وہی کیمیکل پھر دوبارہ مٹی میں مل جاتا ہے اور دوبارہ اور پودوں کو مل جاتا ہے، یہ چلتا رہتا سائیکل۔ تو کیا یہ خود بخود ہو سکتا ہے؟ کیا یہ پاسبلٹی ہے آپ کے خیال میں؟ اور اگر ہے تو کوشش کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بھئی یاد کیجئے اس چیز کو کہ جو اہل عقل ہے وہ اس میں غور کر سکتے ہیں جناب کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے، کیا پاسبلٹی ہے۔ تو یہ یقین آپ کو آ جائے گا کہ واقعی کسی نے بنایا ہے، اور اب اس کو اللہ تعالیٰ نے اس ایویڈنس کے ساتھ بتایا کہ جو عقل سے سوچتے ہیں وہ سمجھ لیں گے کہ واقعی ایک ہی الہ ہے۔ اگر فرض کر لیں کہ کوئی 2 3 4 ایسے خدا ہوتے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے، ایک دوسرے کی گلیکسیز کو ایک دوسرے سے توڑتے رہتے، مارتے رہتے اور ختم ہوتا سلسلہ۔ لیکن اس کائنات سے یہ پروف ہے کہ صرف ایک ہی خدا ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی رب ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی پروف کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ یہ ہے۔ اچھا آپ کہیں گے کہ جی یہ اس طرح کیوں کیا بیان؟ تو اس لیے کہ آپ سائنسدان ہو تو آپ بہت ڈیپتھ میں یہ سمجھ لیں گے، اور اگر سائنسدان نہیں بھی ہیں تو تب بھی ان چیزوں کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو سجیشن دیتا ہوں کہ آپ رات کو بیٹھ کے آسمان کو دیکھیے، پھر کبھی ان پہاڑوں پہ اور یہ دریاؤں کو اور سمندر کو بھی ایک بار جا کے دیکھ لیجئے، اور یہ جتنے یہ برف اور یہ آتے ہیں، اور یہ پھر کوشش کیجیے گا اگر کبھی آپ کو ہوائی جہاز سے جانا ہو تو بادل دیکھیے گا، اور ابھی آپ گھر میں اوپر سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان سب کو دیکھتے جائیے اور سوچئے کہ خود بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کا رزلٹ یہ بتایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور زمین اور آسمان کی ان نشانیوں کے باوجود لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں اور ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ درانہ کہ ایمان والوں کو تو سب سے بڑھ کر اپنے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ظالم اس وقت کو دیکھیں، جب یہ عذاب دیکھیں گے تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ زور و اختیار سب اللہ ہی کا ہے، اور یہ کہ اس طرح کے لوگوں کو اللہ بڑا ہی سخت عذاب دینے والا۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ اس وقت جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے اور عذاب سے دوچار ہوں گے تو ان کے تعلقات یک قلم ٹوٹ جائیں گے، اور ان کے پیرو کہیں گے کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کا موقع ملے تو ہم بھی ان سے بے تعلقی ظاہر کریں جس طرح انہوں نے ہم سے بے تعلقی ظاہر کی ہے۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال کو انہیں ان کے لیے سرسر حسرت بنا کر دکھائے گا، اور دوزخ سے نکلنے کے لیے وہ کبھی راہ نہ پا سکیں گے۔ آپ کہیں گے کہ جی ان کے اب لوگوں میں چلو غلط فہمی ہو گئی کہ انہوں نے کئی لوگوں کو خدا بنا لیا، ان کی عبادت کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی لاجیکلی بھی آپ